غزوہ بنی مستلق جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی میں جو عورتیں باندی بن کر آئیں ان میں سردار قوم کی بیٹی برا بنت حارث بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، پھر ان سے خود نکاح فرما کر انہیں اپنی زوجیت اور ان کے سردار گھرانے کو سسرالیت کا شرف بخشا، جس سے ان سب کی خوب حوصلہ افزائی ہوئی۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام برا سے تبدیل کر کے جویریہ رکھ دیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زوجہ نبی بن جانے کے احترام میں آپ کے قبیلہ بنو مستلق کے 100 گھرانے جو مختلف صحابہ کے پاس قیدی بن چکے تھے آزاد کر دیے گئے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم و قبیلے کے لیے بہت بڑی خیر و برکت کا ذریعہ بنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جویریہ، والد کا نام حارث، دادا کا نام ابی زرار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بن ابی زرار اپنے قبیلہ بنو مستلق کے سردار تھے۔ حضرت جویریہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی کے نکاح میں تھی، جس کو ابن ذی شکر کہا جاتا تھا، مگر اس کا نام مصافح بن صفوان تھا اور بعض حضرات نے اس کا نام صفوان بن مالک بتایا ہے۔ یہ اسی غزوہ مستلق میں مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو گیا تھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کس طرح آئی، اس کے جاننے کے لیے غزوہ بنی مستلق کا تھوڑا سا حال بیان کیے دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو مستلق کے لوگ اپنے سردار حارث بن ابی زرار جو حضرت جویریہ کے والد تھے، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ شعبان 5 ہجری کو 700 صحابہ کے ساتھ ان کی طرف جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ مقام قدید کے قریب پانی کے ایک تالاب پر، جسے مرسیہ کہا جاتا تھا، آمنا سامنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق، انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں دیا اور جنگ شروع کرنے سے پہلے حضرت عمر کو ان کے پاس بھیجا جا کر ان میں یہ اعلان کرو، یعنی تم لوگ کلمہ پڑھ لو، اس سے تمہاری جانیں اور مال محفوظ ہو جائیں گے۔ مگر ان لوگوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جوابی حملہ کی اجازت دے دی۔ لڑائی جاری رہی، بالآخر مسلمانوں کی زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ اس غزوہ میں ان کے کئی آدمی قتل ہوئے اور مسلمانوں میں صرف ایک صحابی حضرت حشام شہید ہوئے۔ اس فتح کے نتیجے میں بہت سا مال حاصل ہوا، باندیوں کی بھی کثیر تعداد ہاتھ میں آئی، ان میں حضرت جویریہ بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مال اور باندیاں تقسیم فرمائی تو حضرت جویریہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئی، مگر وہ سردار کی بیٹی تھیں، اس لیے انہوں نے باندی بن کر رہنے کے بجائے حضرت ثابت بن قیس کو یہ پیشکش کی کہ آپ مجھے مال کے بدلے میں آزاد کر دیں۔ 9 اوقیہ چاندی پر یہ معاہدہ طے ہو گیا، مگر حضرت جویریہ کے پاس چونکہ کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مالی تعاون کے لیے حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی جویریہ ہوں۔ اس وقت میں جس مصیبت میں ہوں، یعنی سردار کی بیٹی ہو کر ایک باندی بن چکی ہوں، وہ آپ پر مخفی نہیں۔ میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں اور میں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے اس سے ایک متعینہ مال پر معاہدہ طے کر لیا ہے۔ اس مال کی ادائیگی کے لیے میں آپ سے مدد طلب کرنے آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ انہوں نے کہا، وہ کیا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے وہ سارا مال ادا کر دوں اور پھر تمہیں آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لوں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے منظور ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال ادا کیا اور آزادی کے بعد ان سے نکاح فرما کر اپنی زوجیت کا شرف بخشا۔ حضرت جویریہ سے آپ کا یہ نکاح 5 ہجری میں ہوا۔ حضرت جویریہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 3 راتیں پہلے میں نے خواب دیکھا کہ یثرب سے چاند چلتا ہوا آیا اور میرے قریب آ کر میری گود میں گر گیا۔ میں نے خواب کسی کو بتانا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ جب ہمیں قیدی بنا کر مدینہ طیبہ لایا گیا تو اسی وقت مجھے امید ہو گئی تھی کہ اب خواب پورا ہوگا۔ چنانچہ پھر یہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد فرما کر اپنی زوجیت کا شرف بخشا۔ جس وقت حضرت جویریہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہوا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو مستلق کے 100 خاندان غلام و باندی کی صورت میں مختلف صحابہ کے گھروں میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج مطہرات میں داخل ہونے پر صحابہ اکرام نے آپس میں کہا، قبیلہ بنو مستلق کے یہ لوگ چونکہ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ داروں کے قبیلے والے ہو گئے ہیں، لہٰذا انہیں غلام بنانا مناسب نہیں۔ چنانچہ اس احترام میں ان سب لوگوں کو آزاد کر دیا۔ الغرض ان لوگوں کو یہ آزادی بلا شبہ حضرت جویریہ کے اس مبارک نکاح کی وجہ سے حاصل ہوئی۔
اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل قبیلہ کے واسطے بڑی خیر و برکت کا سبب بنی۔ حضرت جویریہ کا بیان ہے، واللہ میں نے اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ صحابہ کرام نے آج خود اپنی عقیدت و محبت میں ان کو آزاد کر دیا۔ میری چچا زاد بہن نے آ کر مجھے یہ خبر سنائی تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارث بن ابی زرار بھی حضور کا ایک معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ وہ اس طرح کے غزوہ بنی مستلق میں جب حضرت جویریہ قید ہو کر مدینہ آئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنی بیٹی چھڑانے کے لیے بطور فدیہ بہت سے اونٹ ساتھ لے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ داخل ہونے سے پہلے جب وہ وادی عقیق پہنچے تو ان میں سے 2 اونٹ ان کے دل کو بہت بھانے لگے، اس لیے انہوں نے وہ 2 اونٹ وہیں کسی گھاٹی میں چھپا دی کہ واپسی پر ان کو ساتھ لے جاؤں گا، اور باقی اونٹ ساتھ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہے محمد یہ اونٹ میری بیٹی کے فدیے کے طور پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جنہیں تم وادی عقیق میں چھپائے ہو؟ یہ سنتے ہی انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھا اور اللہ کی قسم اس بات کا اللہ کے سوا اور کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو خبر دی۔ چنانچہ وہ خود بھی مسلمان ہو گئے اور ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے اور ان کی قوم کے بھی کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح و شام کی رفاقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کی آگے اشاعت کی۔ اکابر صحابہ کرام سمیت بہت سارے حضرات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ دین حاصل کیا اور آگے پھیلایا۔ اس طرح دین نسل در نسل امت تک پہنچا۔ جن صحابہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفادہ کیا ان میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت جابر کے اسماء گرامی سرفہرست ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوق ذکر و عبادت سے خاص شغف تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھ لینے کے بعد گھر سے باہر تشریف لے گئے اور یہ گھر میں اپنی عبادت والی جگہ پر بیٹھی ذکر میں مشغول تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چاشت کے بعد گھر تشریف لائے تو دیکھا ابھی تک اس طرح وہیں بیٹھی ذکر میں مشغول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جب سے میں گیا ہوں اس وقت سے یہیں بیٹھی ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے۔ تم نے جتنا ذکر کیا اگر ان کلمات کو اس سارے ذکر کے ساتھ تولا جائے تو ثواب کے لحاظ سے ان کلمات کا وزن اس ذکر سے بڑھ جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ ام المومنین حضرت جویریہ نے 65 برس کی عمر پا کر 50 ہجری میں انتقال فرمایا۔ نماز جنازہ مروان بن حکم نے پڑھائی جو اس وقت مدینہ طیبہ کے حاکم تھے، اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔